الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة
مینا دیکھا جب بڑی پیاس تو ساقی مدینہ دیکھا جب بڑی پیاس تو ساقی مدینہ دیکھا گھر سے اللہ کے محبوب کا گھر دور نہیں گھر سے اللہ کے محبوب کا گھر دور نہیں ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کے مدینہ دیکھا راز اس دیکھنے والے کے میں سجدے جاؤں راز اس دیکھنے والے کے میں صدقے جاؤں اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا جام دیکھا نہ کبھی ساحل و مینا دیکھا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بارگاہ فخر مولودات احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس سے متعلق آج کا یہ چوتھا مضمون ہے آیت کے کچھ حصے کی تشریح تفسیر ہو چکی اور جو حصہ باقی ہے اس کے متعلق آج کچھ عرض کرنا مقصود ہے قرآن پاک کی آیت ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین یہاں تک میں بتا چکا ہوں 3 جملے آگے آیت کا حصہ ہے فیہ آیات بینات کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں کثیر نشانیوں کا تذکرہ ہے پھر ان تمام نشانیوں کا ذکر نہیں کیا 2 نشانیوں کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام ابراہیم اور ایک دوسرے مقام پر صفا مروہ کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ صفا اور مروہ جو ہے وہ شعائر اللہ ہیں فی آیات بینات مقام ابراہیم بینات میں سے مقام ابراہیم ہے
اور مقام ابراہیم کے متعلق قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے قیام کی جگہ، کھڑے ہونے والے کی جگہ، قدموں کے نشان کو مصلی بنا دیا، جائے نماز بنا دیا۔ اب غور کریں کہ سجدہ اللہ کو ہے، سجدہ ہے اللہ کو، نشان قدم غیر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مصلی بناتا ہے تو کس کے نشان کو، کس کے قدم کو نشان، کس کے قدم کے نشان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا مصلی، جائے نماز، جائے سجدہ۔ وہ سجدہ جو ہے اللہ کا نشان کیا ہے؟ مقام ابراہیم، ابراہیم کا نشان ہے۔ قدم کس کے ہیں؟ قدم کے آگے نشان ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ لیکن اللہ بندے کو جھکاتا ہے اپنے نشان پر۔ آدم کو بنا دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ آدم کو بنا دیا، اے ملائکہ سجدہ کر دو۔ سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو۔ جسد کس کا ہے؟ آدم کا، جو غیر اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، ہمیں تعلیم کہہ رہا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس کے بندے کی ذرا سی تعظیم کر لی جائے تو کہتے ہیں شرک ہو گیا۔ خود تو غیر اللہ کے آگے جھکا رہا ہے نا، کہ قدم کے نشان ہے جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہیں، نشان اب تک موجود ہے۔ کئی لوگوں کی آنکھوں نے اس کی زیارت کی ہے کہ قدم کے نشان ایسے پڑے ہوئے وہاں کہ جیسے نرم سی گندی ہوئی منڈی ہو، اور اس میں بڑے آرام سے پاؤں جو ہے وہ رکھ دیا جائے، وزن ڈال دیا جائے تو ایک نشان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس نشان کو جو قدموں کے نشان ہیں کیا کر دو؟ سجدہ یہاں کرو، یہ مقام سجدہ ہے۔ اور اگر وہاں جگہ نہیں مل رہی تو اسی کے تصور میں، اسی نشان کے تصور میں، اس کے قرب جوار میں جو ہے وہ سجدہ کر دو، یا اس سے ملحق زمین پورا حرم شریف ہے، مقام ابراہیم کا ہی تصور کر کے طواف کے بعد جو ہے نوافل ادا کر لو، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سجدہ اللہ کو ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے شاعر اللہ، شعائر جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا واحد بنتا شعیرتن، جس کا مطلب ہے علامت، نشانی۔ اب اللہ کی نشانی کیا ہے؟ شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں۔ اللہ کی نشانی کیا ہے؟ آپ کسی کو یاد رکھنے کے لیے اس کی کوئی نشانی اپنے پاس نہ، یا کوئی کسی کو نشانی دیتا ہے کہ یہ میری یاد رکھنا، یہ میری نشانی یاد رکھنا، جب کبھی جو ہے وہ پریشان ہو جاؤ، مجھ سے اداس ہو جاؤ تو اس چیز کو دیکھ لو، یہ میری نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ضرورت ہے اپنی نشانی رکھنے؟ ویسے تو ساری کائنات اس کی نشاندہی کرتی ہے، ہر میں ہر ہے، ہر ذات میں وہ ذات موجود ہے، لیکن کسی ذات کو، کسی چیز کو شاعر اللہ کہہ دیا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، وہ کیا نشانیاں؟ ادھر بھی آ جاؤ، حضرت سیدہ حاجرہ کے قدم کے نشان ہی اللہ صفا مروا، وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی ہیں، وہاں صحیح کی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بندی کی وہ آداب پسند آ گئی، تھی پانی کی تلاش، کبھی صفا کی طرف جاتی، کبھی مروہ کی
بچے کی طرف بھی توجہ رکھتی اور بچے کو حرم پاک میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب کر کے یہ آب زمزم کا اثر جو کنواں ہے یہ نیچے کی طرف اسی مقام پر کوئی وقت ایسا تھا کہ وہاں ایک دائرہ سا نشان لگا ہوا تھا، وہ بھی پتھر کا نشان تھا گوڑائی میں، تو وہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ میرا زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے اس کے نیچے بالکل، اور لوگ آگے جا کر واپسی نیچے سے آ کر اس کنویں کی زیارت بھی کرتے تھے، ٹیوبل لگا ہوا ہے وہاں قریب پانی پینے کا انتظام بھی تھا۔ اب ان کا سسٹم ہے جیسے بھی وہ چلا رہے ہیں، بہرحال یہ ہے کہ وہاں خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بٹھایا ہوا ہے اور وہ اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہی ہے، پیاس کی شدت ہے، اور ادھر ماں کی مامتا پانی کی تلاش میں کبھی صفا پر چڑھ کر زمزم نظر دوڑاتی ہیں کہ کہیں چشمہ نظر آئے، کبھی مروہ پر جا کر نظر کو دوڑاتی ہیں، اور کبھی ادھر آ کر خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب اپنی نظر کو بھیجتی ہیں، صفا مروہ میں رہ کر نظر ادھر کرتی ہیں، تو ہوا کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں اس بچے نے اپنے پاؤں رکھے ہوئے ہیں وہاں سے چشمہ کیا ہے، چشمہ آب زمزم ہے، وہ آب زمزم وہاں سے نکلا ہے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے قدموں کی نشانی، صفا مروہ حضرت حاجرہ کے قدموں کی نشانی، اور آب زمزم حضرت اسماعیل کے قدموں کی نشانی، تو یہ تمام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندی کی جو ہے وہ قدموں کی نشانی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا نشان کہتا ہے کہ یہ شعائر اللہ ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اب اس میں مزید اور بھی نشانیاں ہیں، مزید اور بھی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نشانیوں کو قائم رکھا تاکہ لوگ اس کی یاد کو تازہ رکھے، وہ میری یاد کا ایک بہانہ ہو کر ان کے قدموں کے نشانوں کو بھی یاد رکھیں، اور اس کو میں نے اپنے نشان جو ہے وہ قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں اور نشانیاں نظر آئیں گی جن کا تذکرہ نہیں ہے، مثلا وہاں پرندے اڑتے ہیں فضا میں، لیکن کوئی پرندہ بیت اللہ شریف کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ جب وہ اڑتا ہوا آتا ہے، اگر آپ کو توفیق ملے، نصیب ہو دیکھیں، تو وہ اڑتا ہوا آ کر وہ ایک رخ لے لیتا ہے، چھت کے اوپر سے نہیں گزرتا، سائڈ سے اتر جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پرندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے اپنے آپ کو اڑاتا ہوا فضائے کعبہ کے ساتھ ٹکراتا ہے، یعنی جو خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لگ کے ہوا چلتی ہے وہ اس میں سے اپنے آپ کو گزارتا ہے، اس کو شفا دیتا ہے۔ یہ بھی نشانی ہے، ایک یہ بھی نشانی ہے۔ اور پھر آب زمزم کیسی نشانی ہے، حضور پیتے ہیں، پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام سے فرمانے لگے کہ دیکھو میں روز محشر کی پیاس بجھانے کے لیے آب زمزم پی رہا ہوں۔ یہ کتنی بڑی علامت ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام اس پانی کو لے جاتے مدینہ طیبہ اور لوگوں میں تقسیم بھی فرماتے بطور تبرک۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حج سے یا بیت اللہ شریف کی حاضری سے واپس جاتی تو آب زمزم اپنے ساتھ لے کر مدینہ طیبہ پہنچتی
فرماتی کہ میں اس لیے لاتی ہوں کہ حضور لایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں تقسیم کرتے تھے، تو آپ بھی جو ہے وہ صحابہ کرام میں اس کو تقسیم کر دیتے، پانی پورا پورا جو ہے وہ دے دیتے۔ آج کل تو مدینہ طیبہ میں بھی آب زمزم جو ہے وہ پہنچتا ہے، آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، پیتے ہیں لوگ۔ بہرحال یہ ہے کہ آب زمزم ایک نشانی ہے، اور اس کی تاثیر یہ ہے کہ ایک تو روز محشر کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے ہے، دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پانی جو ہے آب زمزم بیماروں کے لیے شفا ہے اور بھوکوں کے لیے غذا ہے۔ غذا بھوکوں کے لیے، شفا بیماروں کے لیے، جو لوگ پیتے ہیں شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو غلام ہیں انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا کہ کبھی اس پانی کا ذائقہ شہد کی طرح ہوتا ہے، کبھی اس پانی کا ذائقہ جو ہے وہ دودھ کی طرح ہوتا ہے، کبھی اس پانی کا ذائقہ جو ہے وہ ایک عمدہ پانی کی طرح جو ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ تم ایسے کرو، فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ خانہ کعبہ ایک حدود ہے حرم شریف کی، اور اگر کوئی مجرم جرم کر کے حرم شریف کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے تو وقت کا حاکم بھی اس کو سزا نہیں دے سکتا، تا وقت کہ وہ باہر نہ آ جائے، یا اس کو کسی انداز سے باہر لا کر پھر اس کو پوچھا جا سکتا ہے، پھر اس کی سزا کو منتخب کیا جا سکتا ہے کہ یہ سزا اس کی ہوگی۔ اندر جو ہے وہ کسی کو سزا نہیں دے سکتا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی دور دراز سے درندہ جو ہے وہ کسی شکار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہرن وغیرہ کے پیچھے تیز وغیرہ ادھر گیا ہے، اور اگر وہ جانور حدود حرم میں داخل ہو گیا ہے تو درندہ جو ہے وہ راستہ چھوڑ دے گا، واپس ہو جائے گا، اس کو پکڑے گا نہیں۔ یہ ایک اس لیے ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس میں داخل ہوگا امن میں آ جائے گا۔ اور جو مسلمان جو ہے صاحب ایمان لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور وہ دوزخ سے بھی امن میں آ جاتے ہیں، وہ جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں، دوزخ بھی اس کو سزا جو ہے وہ نہیں دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ نظام، من دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس، اور لوگوں کے لیے حج فرض ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت، اس گھر کا حج جو ہے وہ لوگوں پر فرض ہے۔ یاد رہے کہ نمازیں دن میں 5، روزے سال میں 1 ماہ، زکوٰۃ کی فرضیت صاحب نصاب پر سال کے بعد، اور حج جو ہے وہ ساری عمر میں 1 بار فرض ہے۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کے مطابق کہ اس کو فرض کر دیا گیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، وللہ، اور اللہ کے لیے حج کرو۔ حج کرنا ہے کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگ کہیں گے حاجی صاحب بڑی عزت افزائی ہوگی اور جھوٹ سب بھی بولوں گا تو اعتماد کریں گے، ساتھ یہ بھی کہوں گا یار میں نے مکہ کا حج کیا ہوا ہے، میں اللہ کے گھر سے ہو کر آیا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ یعنی اس پر وہ بہانہ ایک بناتے ہیں اپنے اعتماد کا۔ وہ حج اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بلکہ اپنی شہرت کے لیے، اپنے اعتماد کے لیے کہ لوگ ان پر اعتماد کریں، وہ اس لیے حج کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حاجی صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں گے حاجی صاحب، اور بڑے فخر سے جب ایک آدمی حج کرنے کے لیے چلا جاتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ گھر سے ابھی حج کیا نہیں ہے،
گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کے سامان پر لکھا ہوتا ہے حاجی فلاں، لوٹے پر لکھا ہوا ہے حاجی فلاں، اٹیچی میں لکھا حاجی فلاں حاجی صاحب. اور پھر لوگ بھی آپس میں کہتے ہیں بڑے شوق مخاطب کرتے ہیں ایک دوسرے کو جب کام سفر کرے، حاجی صاحب میرا رستہ دینا. ابھی حاجی کی نہیں، حاجی صاحب میرا رستہ دینا، حاجی صاحب یہ پانی دینا، یہ پانی پلانا، حاجی صاحب یہ پانی پیے. وہ ایک دوسرے کو حاجی صاحب کہہ رہے تھے، نفس حاجی صاحب. اس لیے حل کرنا کہ لوگ حاجی صاحب کہیں یہ بات غلط ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں. لوگ حاجی صاحب تو کہتے ہی ہیں تو تمہیں کیا ملا؟ یہی ملا کہ حاجی صاحب. اجر کیا ملا؟ حاجی صاحب. لوگ پکار رہے ہیں اور بتائیں جب بھی آپ کا نام کیا ہے تو نام جو ہے وہ بتائیں محمد ارشد کہتے ہیں حاجی محمد ارشد. وہ یہ نام ہے وہ حج نے کیا ہے، ایک فرض کی ادائیگی کی ہے اور تیرا نام ہو گیا. ہاں اگر لوگ ایک عزت احترام کے ساتھ حاجی صاحب پکارتے ہیں تو پھر اس بات کا بھی پاس رکھو کہ مجھے حاجی صاحب کہہ کر پکار رہا ہے، میں نے اپنے اعمال کو درست رکھنا ہے اور اس کیے ہوئے آدمی کی حفاظت بھی کرنی ہے. آج جو ہے وہ گناہوں کو دھونا ہوتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حاجی واپس آتا ہے حج سے تو اس کو گھر جانے سے پہلے ملے اور پہلے مل کر کیا کرے، اس کو کہے کہ میرے لیے دعا کر، کیونکہ اس کو بخشا ہوا. گھر جائے گا، معاملات میں پڑے گا، جو سچ بولے گا اس کو پہلے جو ہے اس سے دعا کرا لو. اور وہ بڑا ہی خوش نصیب شخص ہے کہ جو اس حج کی پوری پوری حفاظت کرے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو ہے گزارے. حضور علیہ السلام حج نہ کرنے والے کے متعلق ناراض ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے یعنی خرچہ موجود ہے، سواری اپنی ہے یا سواری کا خرچہ ہے، اور جب تک اس کے آنے کا وقت ہے گھر میں جن کے جو اس کے ذمہ نام رکھتا ہے اس کا پورا دے کے جائے، قرض کی ادائیگی کر کے جائے، اور استطاعت اس کے بعد استطاعت ہے. اور اگر کوئی معذوری ہے، مثلا یہ ہے کہ حاکم وقت نے روکا ہے یا کوئی قانون ایسا بنا ہے کہ اس کی زد میں آپ آتے ہیں تو آپ اس میں بھی معذور ہیں، آپ کا حج جو ہے وہ قرض نہیں ہوگا. استطاعت میں یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ راستہ دشوار گزار نہ ہو، راستے میں پریشانی نہ ہو. ان تمام باتوں کا انتظام کر کے پھر جو ہے وہ حج کے لیے روانہ ہو. اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہوا اگر وہ نہیں کرتا تو حضور سب ناراض ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جو جس پر حج فرض ہے یاد رکھتا ہے اور حج نہیں کرتا ہماری طرف سے یہودی ہو کر مرے گا نہیں ہوگا. اب یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی ناراضگی ہے، تنبیہ ہے، تبلیغ کا انداز ہے. حضور علیہ السلام کی ذات مبشر ہے، ساتھ نذیر بھی ہے. مبشر خوشخبری سنانے والے، نذیر ڈر سنانے والے. وہ اس انداز سے ڈر بھی سناتے ہیں تاکہ لوگ کچھ جو ہے وہ خوشخبری سن کر عمل کر لیں. کچھ خوشخبری سن کر عمل نہیں کرتے، سست بن جاتے ہیں. تو ڈر جو ہے ڈر والی بات سن لیں تاکہ وہ اس پر عمل کرے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے دور میں، فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے ہر شہر میں ایک افسر مقرر کروں اور وہ جو جائزہ لے کہ کس کس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کر رہا. اور میرا خیال ہے کہ میں ان پر جزیہ لگا دوں. اب جزیہ جو ہے وہ کفار کو لگایا جاتا ہے. وہ اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث سے جواب نکالتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس پر جزیہ مقرر کر دوں.
یہ بھی ایک درس سنانے والی ہے، وہ کیفیت ہے۔ پھر یہ ہے کہ اتنا عظیم رکن ہے کسی وجہ سے نہ ادا کر سکے، اب بندہ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنے عزیز و اقربا دوست احباب میں سے کسی کو حج کا خرچہ ورچہ دے کر حج بدل کروا سکتا ہے، یا کوئی بوڑھا آدمی اس کے گھر میں سے کوئی اس کی جگہ حج کر لے، جیسے ایک قبیلہ خثعم کی جو ہے وہ ایک خاتون بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ جو ہے وہ سواری پر ٹھہر نہیں سکتا، اتنا بیمار ہے، اتنا کمزور ہے کہ سواری پر بھی نہیں ٹھہر سکتا، یعنی اگر اس کو بٹھایا جائے تو کہتے ہیں تو آیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں تو اس کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو ہم حج کرتے ہیں یا اپنے دنیا سے جانے والے کی طرف سے طواف یا حج کرتے ہیں یا کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے احادیث کی روح سے، قرآن پاک کی روح سے ثواب جو ہے وہ اس کا پہنچتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج عمر میں ایک بار ہے، باقی جو کرتے ہیں وہ نفلی حج ہے، وہ ان پر فرض نہیں ہے، اس کا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن اس پر فرض نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام جب حج کی فرضیت کا اعلان فرما رہے ہیں تو ہوا یہ کہ ایک صحابی اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضور کے اس خطبے کے وقت، اس بیان کے اس بات کے وقت اٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے سکوت فرمایا، خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش رہے۔ 3 مرتبہ اس نے پوچھا، حضور خاموش رہے اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے کہنے پر ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال ہی فرض ہو جاتا اور تمہارے لیے فرض کی ادائیگی بڑی مشکل ہو جاتی۔ اس لیے جو ہے وہ ایک ہی دفعہ جو ہے فرض ہے عمر میں، لہذا وہ جو لوگ جن پر فرض ہے وہ ایک دفعہ ضرور کریں گے، باقی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اجر ہے، ثواب ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک بات یہاں سے واضح ہو گئی کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر ہاں کہہ دے تو قانون الہی بن جاتے۔ واخر دعوانا